سکتا ہوں؟ سر میں نے بہت جو ہے نا اس معاملے میں متلاشی رہا کہ میں کچھ کروں، جو کہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر جبلی طور پہ شوق ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے، میں نہیں کر پا رہا. تو 2008 میں جب سیریل آیا تھا یوسف علیہ السلام، جس میں شاہد حمید صاحب ہمارے بہت اچھے اداکار ہیں، انہوں نے حضرت یوسف کا کردار ادا کیا، اور احتسام الحق صاحب جنہوں نے اخناتون کا کردار کیا، ارطغرل الغازی کا بھی کر چکے ہیں. تو ان کو سن کر، اور کیونکہ پرشین زبان میں پہلے ہی آ چکی تھی سیریل یوسف، تو مجھے اس کے ڈائلاگز یاد تھے. میں نا اس کو سن کے اس کے پیچھے بولا کرتا تھا پرشین میں لگا کر. تو وہ پھر میں نے جب اس کو آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا، تو انٹر میں جب میں آیا نا، تو میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے جس کی وساطت سے آج میں یہاں تک ہوں، اور وہ مجھے ساتھ ساتھ چلتا ہے، مدثر حسین ڈی جے مدثر، وہ جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا اس معاملے میں بڑی ہیلپ کی، یہ ڈھونڈنے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو والدین کی دعاؤں کے بعد، اللہ کے کرم کے بعد، پھر اس بندے کے ساتھ میں نے چلا، اور ہمارے استاد جنہوں نے مجھے وائس اوور سکھایا، مرزا محمد افضال، خود بھی سرگودا سے ہیں، ایم فل میں کر رہے ہیں، انگلش لٹریچر میں ایم فل. تو انہوں نے مجھے اس کے متعلق پراپرلی جو ہے نا میں نے کورس کیا جولائی میں، اور الحمدللہ اسے ون بھی کیا. بہت خوب. ہمت انسان جب کرتا ہے تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، یقینی طور پر ہمارا ایمان ہے. صرف ہمیں دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دروازے پھر کھل جاتے ہیں. اکثر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید ہم کر نہیں سکتے. تو آپ ایک مثال ہیں عام انسانوں کے لیے بھی، اسپیشل پرسنس کے لیے بھی. آپ کو وائس اوور بھی آپ کا شوق ہے، اور وہ آپ کا ایک روزی روٹی کا ذریعہ بھی کسی حد تک بنا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ اور کیا کیا مشاغل ہیں؟ اس کے علاوہ سر، جیسا کہ میں نے بتایا نا، لکھنے کا شوق ہے، اس طرح پڑھنے کا بھی. مجھے جیسے سفر نامے، ناول نگاری کا، مزاح نگاری کا بہت شوق ہے، جسے میں لکھ بھی چکا ہوں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ اویس رضا قادری صاحب کو سننے کا شوق تھا بچپن ہی سے. دینی معلومات، دینی علم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو مختلف علماء کو سنا، مختلف نعت خوانوں کو سنتا ہوں. اویس رضا قادری صاحب کو سن کے میں نے جو ہے نا نعت خوانی شروع کی. اور میں چاہوں گا کہ ایک آدھ بول نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف کا کوئی ایک جی ضرور نذرانہ. جی ضرور. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ طبیب میرا حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے. جیسے آپ کا دل خوبصورت ہے، آپ کی سوچ خوبصورت ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گلا بھی خوبصورت عطا کیا ہوا ہے. اور پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوش الحانی کو اور بھی زیادہ بہتر کرے، اور آپ ایسے ہی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نشاور کرتے رہیں. ہماری دعائیں. اچھا عبد المصور، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ایسی آ چکی ہیں جنہوں نے عام فرد کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا ہوا ہے. تو اسپیشل پرسن ہونے کی حیثیت سے یہ جو آج کل ہم اے آئی کے بہت سارے ٹولز دیکھتے ہیں، یا مختلف قسم کے جو ایپس آئی ہوئی ہیں، اسپیشل پرسنس کو اس کا کس قدر فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ کس قدر اس سے سہولت لے رہے ہیں؟ سر یہ آپ نے وہ سوال کیا جو اگر ہمیں اس کا جواب سمجھ آ جائے نا، تو میرے خیال میں آج یہ معذوری ختم ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو ہم اسے معذوری نہیں، کمزوری کہیں گے. بالکل ایسے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں ہاں، آپ لوگ. ڈفرینٹلی ایبل ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے ایک استاد ہیں جی سی میں، وہ کہتے تھے اسٹوڈنٹ وتھ اسپیشل ایبلٹیز. یس. تو اس میں اے آئی کے متعلق آپ کو جواب دوں. وہ آپ دیکھیں، آپ ایک ٹول یوز کریں، پہلے آپ اسے سمجھیں کہ وہ کام کے ساتھ ہے. اب مختلف ٹولز ہیں، جیسے کہ یہاں تک ٹولز آ گئے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہے نا، تو آپ کو وہ کیمرے میں آپ کو اس سے پوچھیں آپ کہ بھجن یہ سامنے کیا پڑا، وہ آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا. آپ جیمینائی کا جو اس کا ماڈل ہے، آپ جیمینائی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایون میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر کہوں نا، تو میں نے اس سے، کیونکہ میں نے جب لکھنا شروع کیا نا، تو میں نے اس سے 1970 کی
لکھی ہوئی کتاب آپ کو پتہ ہے کہ PDF ویسے نہیں پڑھا جاتا 1970 کا، تو پھر کہاں پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک میں نے ہے. اس سے اپنا تھوڑا سا ٹائم دینا تھا، ٹائم دیا، اسے پرومپٹ دیا، اور اس نے مجھے 1970 کی کتاب ایسے نکھار کے بنا دی جیسے کہ شاید ابھی لکھی گئی ہو. واہ واہ واہ. تو ایک ایک چیز جو ہے نا آپ بہترین انداز میں کر سکتے ہیں، بس اسے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کو بالکل بھی جو ہے نا کہیں کسی بھی دوڑ میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے. پیچھے نہیں رہیں گے. صرف ہمت کرنے کی بات ہے اور اپنے اندر یہ ایک احساس پیدا کرنے کی بات ہے کہ وی کین ڈو، آئی کین ڈو. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کر سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہو جاتا ہے. اور جب ہم ہمت ہار کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اچھا عبدالمصور، AI کی یا سوشل میڈیا کی یا ڈیجیٹل میڈیا کی پلیٹ فارم سے بھی میں اپنی جتنے بھی ٹولز ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، ڈیجیٹل میڈیا سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. جو وائس اوور کے حوالے سے آپ نے پہلے بات کی ہے، یہ ڈیفینیٹلی آپ بھی اس میں سے کچھ ارن کر رہے ہیں اور فیوچر میں اور بھی آپ کو اس سے ارننگ کی توقع ہے. عام آپ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے کیسے اس فیلڈ میں آ کے تو کچھ ارن کر سکتے ہیں اور اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں معاشرے میں؟ سر میں مشورہ دوں گا کہ آپ صرف اس فیلڈ میں نہ آئیں، آپ ہر فیلڈ میں جہاں آپ کا شوق ہے آپ جائیں. آپ جا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. سر آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے ایکولوجی سے دلچسپی ہے. ایکو سسٹم، جو فارسٹ ایکو سسٹم ہوتے ہیں، میں نے ان کے متعلق پڑھا ہے، میں نے ان کے متعلق کتابیں پڑھی ہیں، میں نے گریک میتھڈولوجی سرچ کی. کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. اس فیلڈ میں آپ آنا چاہیں، میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، ادھر آپ کو مل جائے گا. فیس بک پہ آپ سرچ کریں، UV پروڈکشنز کے نام سے میرا پیج ہے، اور یوٹیوب پر بھی عبدالمصور UV پروڈکشنز لکھیں گے، وہاں پر آ کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. وہاں پہ ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ سکھائیں گے. آپ دیکھیں، آپ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اتنے لوگ ملیں گے سکھانے والے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ بس کوشش کرنے کی دیر ہے، قدم اٹھانے کی دیر ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مل ضرور جائے گا. یوٹیوب پہ دیکھیں، یوٹیوب سے بڑا ٹیچر آج کل کوئی نہیں ہے. اپنی دلچسپی کے حوالے سے کوئی بھی آپ فیلڈ چننا چاہیں تو یوٹیوب یا بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا مصور، آپ پرشین لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی. تو فارسی بڑی ایک ہماری ہسٹوریکل لینگویج رہی اور آج بھی ہمارے ہمسائے ملک میں بولی جاتی ہے، بلکہ افغانستان میں بھی بہت حد تک بولی جاتی ہے. تو میں چاہوں گا، ہمارے جو قومی شاعر ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ صاحب، انہوں نے بھی فارسی میں بہت سارا کلام لکھا ہے، بلکہ اردو سے زیادہ فارسی میں لکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی فارسی کا کوئی ایک آدھ قطعہ اپنی جو آپ کے دل کو لگا ہو، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ میرے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. دیکھیں، اقبال کو ہم نے کیونکہ فارسی میں اقبال جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے 7ویں 8ویں سیمسٹر میں. تو میں نے کیونکہ اقبال کو ابھی اسٹڈی نہیں کیا، اور ویسے صحیح بات آپ کو بتاؤں نا آپس کی، تو مجھے شاعری سے اتنا زیادہ شغف نہیں تھا. لیکن فارسی نثر کی وجہ سے میں نے فارسی کو چوز کیا. ہاں، میں آپ کو جن کے یہ مرید ہندی کہلائے، میں آپ کو رومی کا ایک شعر سناتا ہوں ان کی نئے نامہ سے. نئے نامہ یعنی بانسری، ان کی جو انہوں نے لکھی نا مثنوی، بڑی مشہور تھی، اس کا ایک شعر سناتا ہوں. جی جی. بشنو از نئے چون حکایت میں کند، از جدائے ہا شکایت میں کنند. کہ بانسری سے سنو کہ وہ جدائی کے عالم میں کیسی شکایت کرتی ہے، اس کی حکایت سنو، اس کی کہانی تو سنو. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. رومی صاحب تو پھر اقبال صاحب کے بھی روحانی استاد ہیں، بالکل ان کے پیر ہیں. مصور، آپ کو، مجھے علم ہے سنگنگ کا بھی شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت گلا عطا کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس اپنے جو آپ کو اللہ نے ہنر عطا کیا ہے، فن عطا کیا ہے، خوبصورت آواز عطا کی ہے، تو آپ کو ایک آدھ بول کسی گیت کا، کسی غزل کا میرے سننے والوں کی نظر کریں. جی بالکل، میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں استاد مہدی حسن خان صاحب، ان کی ایک غزل ہے، اس کا ایک انترا سناتا ہوں. جسے بلائے کئی سال ہو گئے کامل، جسے بلائے کئی سال ہو گئے کامل، جسے بھلائے کئی سال ہو گئے کامل. میں آج اس کی، میں آج اس کی، میں آج اس کی، میں آج اس کی گلی سے گزر گیا. کیسے
یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے. یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے. جی سامعین کرام، ایف ایم 95 اور میڈیم ویو 630 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں عزم و ہمت کی بلند داستانوں پر مبنی پروگرام ہم کسی سے کم نہیں. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں فیاض حسین جعفری اور ریڈیو پاکستان لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان شبیر صادق. آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں. عبد المصور طالب علم ہیں بی ایس پرشین لٹریچر کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، چھٹے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنی زندگی کی داستان عزم و ہمت ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور دیکھیے خوبصورت انداز، خوبصورت آواز اور عزم جوان، ایک آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اس کے باوجود بھی زندگی کو بہت خوبصورت طریقے سے جی رہے ہیں. اور ہمیں ان سے یہی حوصلہ لینا ہے، عزم لینا ہے کہ ہم نے بھی ایسی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. عبد المصور، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ کوئی خوبصورت سا پیغام اس پلیٹ فارم سے اگر دینا چاہیں تو. جی جیسے کہ سر نے بتایا وقت کی قلت ہے. دیکھیں، پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گھبرانا نہیں ہے، تلاش کریں، قدم با قدم چلیں اور انشاءاللہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے. بس ایک شعر آپ کی نظر کروں گا کہ جی جی. تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے. تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم کسی کو روند کر اونچا نہیں ہوتے. بہت خوب، بہت خوب. جی، اور دوسروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے، دوسروں کو روند کر نہیں، ہاتھ پکڑ کر کسی کا حوصلہ بننا ہے اور کوئی ہمارا حوصلہ بنے. ایسی زندگی کی یہ جو رفتار ہے آگے بڑھ سکتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہم زندگی کی جو یہ رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں اور کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عبد المصور، اللہ تعالیٰ آپ کے خواب پورے کرے، آپ کو زندگی میں بہت ساری کامیابیوں سے نوازے. اور جتنے بھی اور ہمارے اسپیشل پرسن ہیں، یہ نارمل افراد بھی ہیں، وہ بھی ملک و قوم کی خدمت میں ایسے ہی ہمت سے، عزم سے، پوری قوت کے ساتھ حصہ ڈالیں جیسے کہ آپ زندگی میں اپنے وطن، اپنے ملک و قوم کے لیے لگے ہوئے ہیں. سامعین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شبیر صادق، پروڈیوسر فیاض حسین جعفری اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ابھی چند لمحوں بعد آپ قومی نشریاتی رابطے پر خبریں سنیں گے. ہماری طرف سے اللہ نگہبان.